الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ۔ محترم ناظرین، غیر اللہ کے تقرب اور ان کی خوشنودی کے حصول کے لیے جانور ذبح کرنا شرک ہے، اللہ رب العالمین کی لعنت کا باعث ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت سے دوری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے۔ اور ابن حبان میں روایت کے الفاظ اس طرح سے ہیں لعن اللہ من احل لغیر اللہ، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو غیر اللہ کے نام کو پکارے۔ معلوم ہوا ان حدیث سے کہ غیر اللہ کے تقرب کے حصول کے لیے جانور ذبح کرنا یہ اللہ رب العالمین کی لعنت کا موجب ہے، یہ شرک ہے، کیونکہ ذبح قربانی ایک عبادت ہے، اور یہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے کہ بندہ اللہ رب العالمین کا نام لے کر کے اللہ رب العالمین کے تقرب کے حصول ہی کے لیے کیا ہے جانور ذبح کرے۔ میرے بھائیو، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جانور ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لے، اللہ کا نام نہ لے، بسم اللہ نہ کہے، بلکہ غیر اللہ کا نام لے، یعنی کسی پیر، ولی، بزرگ یا آستانے والے کا نام لے کر کے جانور ذبح کرے۔ ایسی صورت میں ایسے جانور کا گوشت کھانا بالاتفاق حرام ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ کہے، البتہ جانور اللہ رب العالمین کے تقرب کے لیے ذبح نہ کرے، بلکہ غیر اللہ کے تقرب کے حصول کے لیے جانور کو ذبح کرے، یا یہ کہے کہ یہ جانور فلاں بابا کے نظر کا ہے، یہ جانور فلاں قبر والے کی نظر کا ہے، یہ جانور فلاں آستانے والے کے نام کا ہے، اس طرح سے کہہ کر کے جانور ذبح کرے تو ایسی صورت میں بھی اس جانور کا گوشت کھانا سراسر حرام اور ناجائز ہے۔ میرے بھائیو، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک نے ارشاد فرمایا لا عقر فی الاسلام، کہ اسلام میں قبر پر جانور ذبح کرنا ہے ہی نہیں ہے، اسلام میں کسی قبر پر جانور ذبح کرنا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اسلام نے قبر پر چڑھاوے چڑھانے سے یا اسی طرح سے کسی غیر اللہ کے تقرب کے حصول کے لیے جانور ذبح کرنے سے اسلام نے کیا ہے، منع کیا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم کسی غیر اللہ کے تقرب کے حصول کے لیے جانور قطعاً ذبح نہ کریں۔ اگر ہم ایسے کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی لعنت کا مستحق ٹھہرتے ہیں اور اسلام کی خلاف ورزی کرتے ہیں میرے بھائیوں، اور یہ شرک ہے، اس شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ جانتے ہو اس سلسلے میں کہ مسند احمد کی ایک روایت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ دو آدمیوں کا گزر ایک قوم کے پاس سے ہوا کہ جن کے پاس ایک بت تھا، وہ کسی بھی گزرنے والے کو یہاں سے گزرنے نہیں دیتے تھے کہ جب تک کہ اس کے اوپر چڑھاوا نہ چڑھوا لیتے تھے۔ چنانچہ ان قوم کے لوگوں میں سے ایک نے ایک شخص سے کہا کہ اس کے لیے چڑھاوا چڑھاؤ۔ اس شخص نے کہا کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں کہ میں کیا چڑھاؤں اس کے اوپر۔ کہا یہ کہہ کر کہ تم چھٹکارا نہیں پا سکتے، تم کو اس پر چڑھاوا چڑھانا ہے، خواہ ایک مکھی ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ ایک مکھی اس نے اس کے اوپر چڑھا دی، اور لوگوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا اور وہ جہنم رسید ہو گیا۔ اور دوسرے شخص سے کہا کہ تم بھی اس پر چڑھاؤ۔ اس نے کہا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کچھ بھی نہیں چڑھا سکتا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے تقرب کے لیے میں کچھ بھی نہیں چڑھا سکتا، ایسا کر ہی نہیں سکتا میں۔ چنانچہ لوگوں نے کیا کیا، اس کو قتل کر دیا اور وہ شخص سیدھا جنت میں چلا گیا۔ معلوم ہوا اس حدیث پاک سے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے تقرب کے حصول کے لیے چڑھاوے چڑھانا، بکرے چڑھانا، مرغے چڑھانا یا روپے پیسے چڑھانا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص کرتا ہے تو گویا کہ وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے، جس کا نتیجہ اس کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا۔ میرے بھائیو، البتہ اگر کوئی شخص تمام رسم و رواج سے ہٹ کر کے، جیسے لوگ تیجا کرتے ہیں، کوئی 11ویں کرتے ہیں، کوئی برسی کرتے ہیں، اور فلاں کوئی 40واں کرتے ہیں،
یہ جو کہ سراسر بدعت ہیں، ساری چیزیں کیا ہیں؟ بدعت ہیں۔ اگر ان تمام چیزوں سے ہٹ کر کے اگر کوئی شخص اپنے کسی خاص میت کے طرف سے کوئی جانور ذبح کر کے اسے غریبوں میں، مسکینوں میں، فقیروں میں تقسیم کر دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ جائز اور درست ہے کہ جانور جو ذبح کرتا ہے عام صدقات کی طرح وہ جانور ذبح کر کے لوگوں میں تقسیم کر رہا ہے تاکہ میت کو اس سے فائدہ پہنچے، وہ اس کے تقرب کے حصول کے لیے ذبح نہیں کرتا ہے۔ اس لیے ایسا کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا سورہ کوثر کے اندر فصل لربک ونحر، اے نبی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ معلوم کیا ہوا کہ جس طرح سے نماز ایک عبادت ہے جو خالص اللہ رب العالمین کے لیے پڑھنی چاہیے، اسی طرح سے قربانی بھی ایک عبادت ہے جو خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے تقرب کے حصول کے لیے جانور ذبح کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ ایسا کرنا شرک ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت سے دوری اور اللہ رب العالمین کی لعنت کا باعث ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ان تمام خرافات سے ہمیں کیا ہے؟ اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کی باتیں سننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تقبل رب العالمین۔